بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 18,000 عالم کی اس کائنات کی ہر چیز اور ہر شخص سے کہیں زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل اور پرکشش تھے۔ برا بن اعظم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے تھے۔ آپ کا سینہ مبارک بہت کشادہ اور کھلا ہوا تھا۔ آپ کے سر کے بال کانوں کی لو تک لٹکتے رہتے تھے۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ سرخ لباس میں دیکھا۔ میں نے آپ سے بڑھ کر حسین کسی دوسرے شخص کو نہیں دیکھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت، حسین، پرکشش اور سب لوگوں سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں کچھ تیز اور اجنبی آوازوں کی وجہ سے خوف ہو گیا، لوگ سہم گئے۔ نبی پاک سب سے آگے تشریف لے گئے اور آپ نے اس واقعے کی تحقیق کی۔ آپ گھوڑے پر بغیر زین کے سوار تھے اور آپ فرما رہے تھے، ڈرو مت، کوئی خوف نہیں ہے۔ صحیح بخاری احادیث 3551 اور 2908۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا جھگڑا ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق مجلس نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری طرف سے سخت کلامی میں عمر سے زیادتی ہو گئی ہے، اب میں ان سے معافی مانگتا ہوں تو وہ مجھے معاف نہیں کر رہے۔ دری اثنا عمر فاروق بھی حضرت ابوبکر صدیق کو تلاش کرتے ہوئے محفل نبوی میں پہنچے۔ جب عمر فاروق نے سلام کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس جلال سے بدل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ جلال کا عالم دیکھ کر ڈر گئے۔ آپ کے حضور دو زانو ہو کر عرض کرنے لگے، اللہ کی قسم زیادتی میری طرف سے ہوئی، یہ 2 بار کہا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا، لیکن تم قریش نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن ابوبکر صدیق نے کہا آپ سچے ہو اور اپنے جان و مال سے میری مدد کی۔ تم لوگ میرے دوست ابوبکر کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ اس کے بعد ابوبکر کو کسی نے نہیں ستایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 466۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کون سی شدید خواہش تھی جو کبھی پوری نہیں ہوئی؟ آخر اس خواہش میں کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا نہ کیا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جو اس کی راہ میں جہاد کرنے کو نکلے اور اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے اور اس کے پیغمبروں کی تصدیق ہی نے جہاد پر آمادہ کر کے گھر سے نکالا ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہو گیا کہ میں اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا جو اس نے جہاد میں پایا ہو، یا اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو کبھی چھوٹے لشکر کے ہمراہ جہاد کرنے سے دریغ نہ کرتا، کیونکہ میں یقیناً اس بات کو نہایت پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کر دیا جاؤں۔ صحیح بخاری شریف انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شخص کی غربت دیکھ کر اس کے بارے میں کمتر رائے قائم نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر کے امیروں سے وہ اکیلا غریب شخص بہتر ہو۔ سہل سے روایت ہے کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک مالدار شخص گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اس شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، اگر یہ شخص کہیں اپنا رشتہ بھیجے تو فوراً قبول ہو جائے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو وہ بھی قبول ہو جائے، اگر کوئی بات کرے تو دل جمعی اور توجہ سے سنی جائے۔ اتنے میں ایک غریب مسلمان کا وہیں سے گزر ہوا تو پوچھا، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اصحاب نے جواب دیا، اگر یہ شخص کسی کے ہاں رشتہ بھیجے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا، اگر یہ کسی کی سفارش کرے گی تو وہ بھی قبول نہ ہوگا، اگر کوئی بات کہے گا تو توجہ سے سنی نہیں جائے گی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پوری دنیا کے سرمایہ داروں اور امیروں سے یہ فقیر تنہا بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5091۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو دوران نماز بلاتے تھے تو صحابہ کے لیے کیا شرعی حکم تھا؟ سعید بن معلہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نماز میں مصروف تھا، میں نہیں گیا، نماز کے بعد گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے بلایا تھا تو کیوں نہیں آیا؟ میں نے عرض کی، میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو چلے آؤ؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مسجد جانے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی، بزرگ و برتر صورت بتاؤں گا۔ میں نے یاد دہانی کرائی تو آپ نے فرمایا، وہ سورۃ الحمد ہے، اس میں 7 آیات ہیں جو 7 مثانی ہیں اور قرآن عظیم ہیں جو مجھے دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4704۔